آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ذرا غیر معمولی ذریعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی روایتی مضمون یا تحقیق نہیں ہے، بلکہ والٹر روڈنی کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہاؤ یورپ انڈر ڈیولپڈ افریقہ، یعنی یورپ نے افریقہ کو کیسے پسماندہ کیا، اس کے صرف اشاعتی کوائف ہیں۔ مطلب کتاب کے شروع کے صفحات سے لی گئی کچھ معلومات، کاپی رائٹ کب کا ہے، کون کون سے پبلشرز ہیں، کب کب شائع ہوئی۔ جی بالکل، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بظاہر آپ کہہ لیں خشک سی تکنیکی معلومات لگتی ہیں، کب چھپی، کہاں چھپی، کس نے چھاپی، یہ دراصل ہمیں اس کتاب کی اپنی اہمیت، اس کے فکری سفر اور اس کے اثرات کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتی ہیں۔ کیا یہ تفصیلات خود بھی کوئی کہانی سناتی ہیں؟ بالکل، یہی کھوج لگانا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں کتاب کے عنوان سے ہی، یورپ نے افریقہ کو کیسے پسماندہ کیا۔ عنوان ہی کتنا آپ کہیں ایک طرح سے چونکا دینے والا ہے۔ یہ پہلی نظر میں کیا تاثر دیتا ہے؟ بلا شبہ یہ عنوان صرف موضوع نہیں بتا رہا، یہ تو ایک پورا موقف، ایک تھیسس پیش کر رہا ہے۔ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب تاریخ اور عالمی معیشت کے ایک کافی حساس پہلو کا تجزیہ کرے گی، اور اس کا زاویہ تنقیدی ہوگا، خاص طور پر استعماری طاقتوں کے حوالے سے۔ یہ صرف تاریخ بتانے کا نہیں، بلکہ وجہ اور اثر کا تعلق جوڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یورپ کا کردار اور افریقی پسماندگی کے بیچ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشاعتی تفصیلات ہیں وہ اس پہلے تاثر کو کیسے مزید گہرا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مصنف والٹر روڈنی ہیں اور پہلا کاپی رائٹ 1972 کا ہے۔ یہ تاریخ 1972 خود بہت اہم ہے نا؟ ذرا اس وقت کا، اس دہائی کا پس منظر دیکھیں۔ بالکل، 1972 کا سال، یہ تو نو آبادیاتی نظام کے خاتمے یعنی ڈی کالونائزیشن کا جو دور تھا، اس کے عین درمیان کا وقت ہے۔ زیادہ تر افریقی ملکوں کو آزاد ہوئے ابھی کوئی ایک دہائی یا اس سے کچھ زیادہ ہی وقت گزرا تھا، لیکن وہ سیاسی آزادی تو تھی، مگر معاشی اور سماجی مسائل بہت بڑے تھے، اور ایک شدید فکری بحث چل رہی تھی کہ بھئی یہ پسماندگی آخر ہے کیوں؟ اندرونی وجوہات ہیں یا باہر سے مسلط کی گئی ہیں؟ تو ایسے تاریخی لمحے میں یہ کتاب سامنے آتی ہے۔ اور اسی لمحے میں ایک اور مجھے تو کافی حیران کن بات لگی، وہ سامنے آتی ہے۔ آپ کے ذرائع کے مطابق یہ کتاب 1972 میں ہی ایک ساتھ دو بالکل الگ جگہوں پر دو مختلف پبلشرز نے شائع کی۔ ایک طرف لنڈن برطانیہ میں بوگل لوورچر پبلیکیشنز نے، اور دوسری طرف دارالسلام تنزانیہ میں تنزانیہ پبلشنگ ہاؤس نے۔ یہ بے وقت اشاعت ایک سابق نو آبادیاتی طاقت کے مرکز میں اور ایک نئی آزاد افریقی ریاست میں، یہ کیا محض اتفاق تھا؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کافی سوچا سمجھا فیصلہ لگتا ہے جس کے گہرے معنی ہیں۔ دیکھیں، لنڈن میں چھپنے کا مطلب تھا کہ کتاب سیدھی مغربی علمی اور سیاسی حلقوں تک پہنچے، وہاں جو بحثیں چل رہی تھیں استعمار کے ورثے پر، ان کا حصہ بنے۔ اور دوسری طرف تنزانیہ میں شائع، جو اس وقت افریقی نیشنلزم اور سوشلزم کا ایک اہم مرکز تھا، اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ کتاب براہ راست افریقی قارئین، دانشوروں، پالیسی بنانے والوں تک پہنچے۔ تو یہ بیک وقت اشاعت وہ کتاب کے پیغام کی عالمگیریت اور اس کی دو طرفہ اہمیت کو دکھاتی ہے۔ یہ صرف افریقہ کی کہانی نہیں تھی، یہ یورپ کے لیے بھی ایک طرح سے ایک آئینہ تھا۔ لگتا ہے مصنف اور پبلشرز شروع سے ہی ایک بین الاقوامی مکالمہ چاہتے تھے۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ شروع سے ہی دائرہ وسیع رکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سفر صرف برطانیہ اور تنزانیہ تک نہیں رکا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ صرف 2 سال بعد 1974 میں یہ امریکہ میں بھی شائع ہو گئی۔ جی، اور شائع کرنے والا ادارہ تھا ہارورڈ یونیورسٹی پریس۔ ہارورڈ یونیورسٹی پریس کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی پریس کا اس کتاب کو چھاپنا یہ ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی تاریخی طور پر سیاہ فام کمیونٹی سے جڑی سب سے معتبر، سب سے بااثر یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، یعنی ایک HBCU۔ وہ امریکی سیاہ فام دانش کا ایک مرکز رہی ہے۔ تو اس کے پریس کا روڈنی کی کتاب شائع کرنا، اسے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب کو امریکہ کے علمی حلقوں میں، خاص طور پر افریقی امریکی دانشوروں میں فوراً ہی سنجیدگی سے لیا گیا۔ دوسرا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب کے دلائل کو صرف سیاسی نعرے نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایک سنجیدہ علمی کام مانا گیا،
اور تیسرا، اس سے کتاب عالمی سطح پر جو سیاہ فام آزادی کی تحریکیں تھیں اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف جو بحثیں تھیں ان سے جڑ گئیں۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی پریس کا انتخاب وہ کتاب کو امریکی علمی منظرنامے میں ایک خاص مقام دیتا ہے۔ تو گویا پہلے 2 سال میں ہی کتاب نے برطانیہ، تنزانیہ، امریکہ 3 براعظموں میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہ تو موضوع کی فوری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ذرائع میں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ 1981 میں، یعنی پہلی اشاعت کے کوئی 9 سال بعد، اس کتاب کا ایک نظر ثانی شدہ ایڈیشن آیا، ریوائزڈ ایڈیشن۔ اور یہ صرف کوئی معمولی اصلاح نہیں تھی۔ اس ایڈیشن میں ونسنٹ ہارڈنگ، ولیم سٹرکلینڈ اور رابرٹ ہل کا لکھا ہوا ایک نیا تعارف بھی شامل تھا۔ یہ نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا آنا اور پھر یہ نیا تعارف، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ جی، یہ کئی سطحوں پر بہت معنی خیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 9 سال بعد نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا آنا ہی یہ بتاتا ہے کہ کتاب کوئی وقتی چیز نہیں تھی، یہ زندہ رہی، پڑھی جاتی رہی، اس پر بات ہوتی رہی، اہمیت کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات، نظر ثانی کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے مصنف نے کچھ نئی چیزیں شامل کی ہوں، یا شاید 1972 کے بعد دنیا بدلی تھی۔ وہ تیل کا بحران تھا، نئی بین الاقوامی اقتصادی ترتیب کی باتیں، تو اس حوالے سے کچھ وضاحتیں ضروری سمجھی ہوں۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات، وہ نیا تعارف ہے۔ ونسنٹ ہارڈنگ، ولیم سٹرکلینڈ، رابرٹ ہل، یہ سب افریقی امریکی تاریخ اور جدوجہد کے بہت اہم نام ہیں۔ ان کا تعارف لکھنا اشارہ کرتا ہے کہ 1980 کے دہائی کے شروع میں کتاب کو امریکی سیاہ فام دانش اور سیاسی جدوجہد کے تناظر میں کیسے دیکھا جا رہا تھا، کیسے پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے کتاب کو نئی نسل اور نئے حالات کے لیے دوبارہ متعلقہ بنانے کی کوشش تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کتاب کوئی جامد چیز نہیں رہی، بلکہ ایک آپ کہہ لیں بڑھتے ہوئے فکری منصوبے کا حصہ بن گئی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کتاب وقت کے ساتھ کیسے خود کو ڈھالتی رہی اور اس کے بارے میں گفتگو کیسے شکل بدلتی رہی۔ اب آتے ہیں اس ایڈیشن پر جس سے ہمارے یہ اقتباسات ہیں نا وہ لیے گئے ہیں۔ یہ 2011 کا ایڈیشن ہے اور اسے شائع کیا ہے بلیک کلاسک پریس نے۔ نام ہی بہت کچھ کہہ رہا ہے نا؟ بالکل، بلیک کلاسک پریس نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ادارے کا مشن کیا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پریس سیاہ فام مصنفین، تاریخ، ثقافت اور افریقی ڈایاسپورا سے متعلق ان کاموں کو چھاپنے کے لیے وقف ہے جنہیں اب کلاسیکی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ بنیادی لازوال اہمیت والے متن جو وقت کی کسوٹی پر پورے اترے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ 1972 میں لکھی گئی کتاب 2011 میں، یعنی تقریباً 40 سال بعد، ایک ایسے پریس سے چھپ رہی ہے جو خود کو بلیک کلاسک کہتا ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ بس ایک اور ری پرنٹ ہے یا اس سے زیادہ کچھ؟ نہیں، یہ محض ایک اور اشاعت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو ایک طرح سے کتاب کی حیثیت پر مہر لگا رہا ہے۔ دیکھیں، 40 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کتنی ہی کتابیں وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، بھلا دی جاتی ہیں، لیکن اس کتاب کا بلیک کلاسک پریس سے چھپنا بتاتا ہے کہ یہ آج بھی نہ صرف متعلقہ ریلیونٹ ہے، بلکہ اسے اب افریقی اور افریقی ڈایاسپورا کی فکر، تاریخ اور استعمار پر تنقیدی مطالعے کے میدان میں ایک بنیادی، لازمی، ایک کلاسیکی متن کا درجہ مل چکا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کے دلائل، اس کا تجزیہ، وہ وقت کے امتحان میں کامیاب رہے ہیں اور آج بھی ان موضوعات پر سوچنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتاب کی پائیدار اہمیت، اس کی انڈیورنگ سگنیفیکنس اور اس کے گہرے اثرات کا شاید سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وقت نے اسے دھندلایا نہیں بلکہ اور نکھارا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں، 1972 میں برطانیہ اور تنزانیہ میں ایک ساتھ چھپنا، جو اس کے دور سامعین کی طرف اشارہ کرتا ہے، 1974 میں امریکہ کے ایک معتبر سیاہ فام علمی ادارے سے اشاعت، جو اس کی علمی سنجیدگی اور امریکی سیاہ فام تحریک سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، 1981 میں نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا آنا، جو اس کی زندگی اور ارتقاء کا ثبوت ہے، اور پھر 2011 میں بلیک کلاسک پریس کے ذریعے اس کی کلاسیکی حیثیت کا ایک طرح سے اعلان۔ یہ سارے اشاعتی پڑاؤ مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ یہ مل کر ایک ایسی کتاب کی تصویر بناتے ہیں جو جغرافیائی سرحدوں، یورپ، افریقہ اور امریکہ اور وقت کی حدود 1970 سے 2010 اور آج تک ان سب کو عبور کر گئی ہے۔
یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب صرف کاغذ پر لکھی تحریر نہیں رہی بلکہ ایک زندہ فکری قوت بن گئی ہے جس نے نسل در نسل دانشوروں، کارکنوں اور عام پڑھنے والوں کو متاثر کیا ہے اور ان میں مکالمے کو جنم دیا ہے۔ یہ سفر دکھاتا ہے کہ اس کتاب کے بنیادی سوالات اور دلائل آج بھی دنیا کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ ان تفصیلات میں ہمیں کچھ مزید تکنیکی چیزیں بھی ملتی ہیں، جیسے ISBN نمبرز، بلکہ یہاں 2 الگ الگ ISBN نظر آ رہے ہیں، شاید پرنٹ اور ڈیجیٹل کے لیے یا ہارڈ کور اور پیپر بیک کے لیے ہوں گے، اور ساتھ ہی لائبریری آف کانگریس کنٹرول نمبر یعنی LCCN کا بھی ذکر ہے۔ ان تکنیکی چیزوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ جی، یہ جو تکنیکی تفصیلات ہیں جیسے ISBN اور LCCN، یہ کتاب کی باقاعدہ شناخت اور اس کی درجہ بندی کو یقینی بناتے ہیں۔ ISBN یعنی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر ہر ایڈیشن کو ایک منفرد عالمی شناخت دیتا ہے۔ اس سے کتاب فروشوں، لائبریریوں، ڈیٹا بیسز میں اسے ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور LCCN امریکی لائبریری آف کانگریس کا نمبر ہے جو اسے دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک کے کیٹلاگ سسٹم کا حصہ بناتا ہے۔ ان نمبروں کا ہونا ایک طرح سے علامت ہے کہ کتاب کو عالمی علمی اور تجارتی نظام میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس کی پہنچ کو بڑھاتا ہے، دنیا بھر کی لائبریریوں، اداروں اور قارئین تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے اور اسے ایک مستند، قابل حوالہ علمی کام کے طور پر قائم کرتا ہے۔ اور آخر میں ذرائع میں پبلشر یعنی بلیک کلاسک پریس کا پورا پتہ بھی دیا گیا ہے، بالٹیمور، میری لینڈ، اور ان کی ویب سائٹ بھی www.blackclassicbooks.com۔ جی ہاں، یہ معلومات دکھاتی ہیں کہ پبلشر نہ صرف موجود ہے بلکہ فعال بھی ہے۔ یہ قارئین، کتاب فروشوں، لائبریرینز کو پبلشر سے رابطہ کرنے، مزید معلومات لینے یا کتاب خریدنے کا ایک ذریعہ دیتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2011 میں اور شاید آج بھی یہ پبلشر اس کتاب کو دستیاب رکھنے اور اس کے فروغ کے لیے پرعزم تھا۔ تو یہ سب مل کر ایک ایسی کتاب کی کہانی سناتے ہیں جو ایک خاص تاریخی لمحے میں پیدا ہوئی، لیکن جس کے خیالات میں اتنی گہرائی اور طاقت تھی کہ وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو کر ایک دائمی علمی وراثت کا حصہ بن گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے دیکھا کہ والٹر راڈنی کی کتاب یورپ نے افریقہ کو کیسے پسماندہ کیا، کہ صرف اشاعتی کوائف یعنی کاپی رائٹ کی تاریخ، شروع میں کہاں کہاں چھپی، کس نے چھاپی، پھر نظر ثانی شدہ ایڈیشن آیا اور آخر کار ایک کلاسک پریس سے اس کی اشاعت، یہ سب مل کر ہمیں صرف ٹیکنیکل تفصیلات نہیں بتاتے بلکہ اس کتاب کی ایک غیر معمولی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ بالکل، یہ تفصیلات اس کتاب کی بڑھتی ہوئی علمی اہمیت، اس کے وسیع اور گہرے جغرافیائی اور نظریاتی اثرات اور وقت کے ساتھ اس کی قدر میں اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کتاب نے دہائیوں پر محیط ایک اہم عالمی مکالمے کو نہ صرف جنم دیا بلکہ اسے زندہ رکھنے اور نئی سمتیں دینے میں بھی ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہ دکھاتی ہیں کہ راڈنی نے جو سوالات اٹھائے تھے، جو تجزیہ پیش کیا تھا، وہ آج بھی اتنے ہی طاقتور، غور طلب اور متعلقہ ہیں جتنے وہ تقریباً نصف صدی پہلے تھے۔ یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں، یہ حال کو سمجھنے کی ایک کلید بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ ساری گفتگو مجھے ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم کسی علمی یا تاریخی کام کی قدر کا اندازہ لگاتے ہیں تو کیا ہمیں صرف اس کے متن، اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کے دلائل، اسی پر توجہ دینی چاہیے، یا پھر اس کتاب کا اپنا سفر، وہ کہاں چھپی، کب چھپی، کس نے چھاپی، اسے کن حلقوں میں پذیرائی ملی، کیا اس پر نظر ثانی ہوئی، کیا یہ بیرونی عوامل بھی اس کام کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور واقعی غور طلب سوال ہے۔ میرے خیال میں تو کسی کتاب کا اشاعتی سفر محض کوئی ضمنی تفصیل نہیں ہے، اکثر یہ اس کے اندر جو خیالات ہیں نا، ان کے سفر کی کہانی کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان خیالات کو کس نے اہم سمجھا، انہیں کہاں پھیلایا گیا، وقت کے ساتھ ان کی تشریح کیسے بدلی، انہیں کیسے قبول کیا گیا۔ خاص طور پر راڈنی جیسی کتاب کے معاملے میں، جس کا موضوع ہی طاقت، تاریخ اور عالمی تعلقات ہے، اس کی اپنی اشاعت کی تعریف بھی انہی طاقتوں اور تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں؟ کیا وہ صرف متن کی اپنی خوبی ہے
یا موضوع کی وقت پر اہمیت یا تاریخی حالات یا پبلشرز کا ویژن؟ وہ کیا چیز ہے جو کسی کتاب کو محض ایک پرانی تحریر بننے سے بچا کر اسے نسل در نسل زندہ رکھتی ہے اور اسے کلاسک کا درجہ دے دیتی ہے؟ یہ تھا آج کا ہمارا جائزہ ہے، جس میں ہم نے ایک کتاب کے سرورق کے پیچھے چھپی تفصیلات سے اس کی زندگی کی کہانی جاننے کی کوشش کی۔ امید ہے اس گفتگو نے کتابوں، ان کی تاریخ اور ان کے اثرات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔